الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم۔ میرے عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو امت مسلمہ کو اور انسانیت کو جو عظیم نعمتیں نصیب کی ہیں، جن میں سے ایک روزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک یکتا موتی لیلۃ القدر کا ہے۔ اللہ نے اس رات کو عظیم عظمت اور اپنی محبت سے نوازا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک پوری آیت، پوری سورہ قدر کے نام سے اس لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، اور مختلف جگہ پر اور بھی آیات اس رات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور مختلف احادیث مبارکہ میں اس رات کے متعلق ہمیں بتلایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ قدر میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک کہ میں نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب، آسمانی کتاب، اللہ کا کلام، بے شمار اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں لیا، ایسی اللہ تبارک و تعالی کا کلام، ایسی کتاب کہ جس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے وہ اس تعلق کی وجہ سے عظیم تر ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے بہت سے لوگوں اور قوم اور گروہوں کو بلند ترین مقام عطا فرما دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس قرآن مجید کی دوری کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ تو اس رات کا بھی اللہ نے قرآن مجید سے تعلق جوڑا، اور سب سے پہلے اسی تعلق کا ذکر کیا کہ اس رات کی عظمت کو پہچانو، کہ اس رات کو میں نے قرآن سے یہ تعلق نصیب کر دیا کہ نزول کے لیے جس وقت کا تعین میں نے کیا اور انتخاب کیا وہ وقت لیلۃ القدر کا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک کہ میں نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اس بڑی بڑی چیزیں چاہے وہ اچھائی کے متعلق ہوں، چاہے ہولناکی کے متعلق ہوں، اللہ تبارک و تعالی جس کی بڑائی بیان کرنا چاہیں اسے ان الفاظ سے بیان کیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگو تمہیں کیا معلوم، کیا شان ہے لیلۃ القدر کی، کیا عظمتیں ہیں، کیا رفعتیں ہیں اس رات کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی فضیلت کو ذکر کیا، فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر بہتر ہے، اس رات میں جو نماز پڑھی جائے وہ بہتر ہے، اس رات میں جو دعا مانگی جائے وہ بہتر ہے، اس رات میں جو تسبیح پڑھی جائے وہ بہتر ہے، اس رات میں جو نفل پڑھی جائے وہ بہتر ہے، اس رات میں جو فرض ادا کیا جائے وہ بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ خیر من الف شہر، بہتر ہے ایسے 1000 مہینوں سے کہ جس مہینوں میں لیلۃ القدر نہ ہو، ایسے 1000 مہینوں کی تسبیح سے اس رات کی جانے والی تسبیح ثواب اور اجر کے اعتبار سے بہتر ہے، زیادہ ہے۔ 1000 مہینوں تک کی جانے والی نماز، پڑھی جانے والی نماز سے اجر و ثواب میں بڑی ہوئی ہے، بہتر ہے وہ نماز جو لیلۃ القدر میں پڑھی جائے۔
1000 مہینوں تک جو دعا مانگی جائے، جو اللہ کی عبادت کی جائے، جو اللہ کی اطاعت کی جائے، اجر و ثواب میں اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بہتر ہے وہ نماز جو لیلۃ القدر میں ادا کر دی جائے، وہ تسبیح جو لیلۃ القدر میں پڑھی جائے، وہ دعا جو لیلۃ القدر میں کر دی جائے۔ میرے عزیز، تصور کیجئے اللہ کی اس رحمت کا جو اللہ نے اس امت پر فرما دی ہے۔